قرآن مجید فرقان حمید میں تقریباً 90 مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو بڑی تاکید کے ساتھ نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کی بڑی ترغیب دلائی ہے، اور نماز کے ترک پر بڑی شدید وعید ارشاد فرمائی ہے۔ ہم نے اگرچہ اس موضوع پر پہلے ایک کلپ ریکارڈ کروا دیا تھا، یوٹیوب پر موجود ہے، کہ نماز ترک کرنے والے کے متعلق ائمہ جو ہیں وہ ان کا اختلاف ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا یا نہیں، لیکن بہرحال قرآن مجید فرقان حمید میں اس بندے کے لیے کہ جو نماز جان بوجھ کے ترک کرے اس کے لیے بڑی سخت وعید آئی ہے، اور اس کی بار بار ہمیں ترغیب دلائی گئی، حتیٰ کہ کسی عمل کی اتنی تاکید نہیں، ہماری شریعت میں کسی عمل کی اتنی اہمیت نہیں، ہماری شریعت میں کسی عمل کی اتنی فضیلت نہیں جتنی کہ پنجگانہ نماز کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے اس کی نماز کے متعلق پوچھا جائے گا، اس لیے قرآن مجید بار بار ہمیں حکم دیتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 میں ارشاد فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، فرمایا کہ تم تمام نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی، جو راجح قول کے مطابق، اس پر بہت ساری بحث ہے، راجح قول کے مطابق وہ عصر کی نماز ہے۔ عصر کی نماز کی خاص طور پہ تاکید کی۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، فرمایا جس کی عصر کی نماز رہ گئی اور جان بوجھ کے اس نے عصر کی نماز چھوڑ دی تو اس کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ جیسے اس کے گھر والے بھی ہلاک ہو جائیں، اس کا مال بھی تباہ ہو جائے، تو جتنا بڑا اس کا نقصان ہے اتنا بڑا اس بندے کا نقصان ہے کہ جس نے عصر کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا۔ حافظو یہ باب مفعلہ سے ہے، اور باب مفعلہ میں دو جانبوں کی طرف سے فعل ہوتا ہے، تو اس میں گویا کہ یہ اشارہ ہے کہ جب بندہ نماز کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کی حفاظت فرماتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے نماز قائم کرنے والوں کے متعلق فرمایا، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں ان کے بارے میں اسی آیت کے آخر میں جا کے فرمایا، اولئک ھم المؤمنون حقا، فرمایا وہی پکے سچے برحق مومن ہیں۔ آج کل ہم نے ایمان کے بہت سارے معیار خود ساختہ معیار بنا دیے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید واضح طور پر اسی بندے کو پکا سچا مومن قرار دیتا ہے کہ جو اپنے مولا کے حضور جبین نیاز جھکاتا ہے اور بڑی رغبت سے، بڑی شوق سے وہ پنجگانہ نماز کی ادائیگی کرتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 1 اور 2 میں، قد افلح المؤمنون، فرمایا بے شک وہ مومن کامیاب ہو گئے، تحقیق وہ مومن کا، یہاں بھی اللہ نے ان کو مومنین فرمایا ہے اور ان کے لیے کامیابی کو ہر شک و شبہ سے بالاتر قرار دیا ہے۔ کون؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، فرمایا کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، عاجزی برتتے ہیں، اپنے مولا کے حضور اپنی عاجزی کو پیش کرتے ہیں اور تذلل کا اظہار کرتے ہیں، وہ مومن کامیاب ہو گئے اور دنیا اور آخرت کی کامرانی ان کے قدم چومتی ہے۔ ہم دنیا کی کامیابی پانے کے لیے در در کے دھکے کھاتے ہیں، سکولوں میں، کالجوں میں بھاری فیسیں ادا کرتے ہیں، لیکن جس مولا کے دست قدرت میں ساری کامیابیاں ہیں اس کی بارگاہ سے بھاگتے ہیں۔ تو اگر اس بارگاہ میں جھکیں گے تو ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب ہوں گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ میں حکم دیا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 132، فرمایا کہ تو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود اس پر پابندی کر، ثابت قدمی کر۔ تو پتہ چلا بندے کے فرائض میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی نرمی سے، پیار سے، شفقت سے، ملاطفت سے،
ترغیب دلا کر وہ نماز کی طرف راغب کرے۔ خصوصاً باپ سے یہ پوچھا جائے گا، ماں باپ سے، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا تم میں سے ہر ایک وہ صاحب رعیت ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو یہ ماں باپ سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو نماز کی ترغیب دی یا نماز کی ترغیب نہیں دی۔ آپ لوگ اپنی اولاد کو موبائل دیتے ہیں اور ان کو ہر قسم کے غیر اخلاقی پروگرام دیکھنے کی اجازت دیتے ہیں، یہ آپ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ والدین پر جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، مروا اولادکم اذا بلغوا 7 سنین، فرمایا جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو تم ان کو نماز کا حکم دو، ان کو نماز کی ترغیب دلاؤ، تشویق دلاؤ، شوق دلاؤ۔ اور جب فرمایا کہ وَإِذَا بَلَغُوا 10 سنین فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا او کما قال علیہ السلام، اور فرمایا جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو تم نماز نہ پڑھنے پر انہیں مارو، شدید مار نہیں لیکن اتنی مار ہو کہ جس سے وہ نماز پڑھنے کی طرف راغب ہو جائیں۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے منافقین کی صفت بیان کی، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، فرمایا کہ جب وہ نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں منافقین تو وہ سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی رغبت سے نہیں آتے۔ کاش کہ معلوم ہو جائے بندے کو کہ وہ نماز کے ذریعے کتنی عظیم بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ نماز کو بھاری نہیں سمجھے گا، نماز کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، فرمایا نماز بے شک ضرور بھاری ہے لیکن ان پر بھاری نہیں کہ جو رب کی بارگاہ میں خشوع کرنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں، ان کے لیے نماز تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، رحمت ہے کہ بندہ خاکی کو مالک الملک کی حضوری نصیب ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، فرمایا تم نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ کچھ علماء نے اس آیت کے ظاہر کو لے کر یہ کہا ہے کہ جو بندہ ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑے گا وہ کافر اور مشرک ہو جائے گا اور مرتد ہو جائے گا، لیکن احناف کے نزدیک جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ بندہ کافر اور مشرک اس وقت ہوگا جب وہ نماز کی فرضیت کا انکار کرے یا نماز کی تخفیف کرے یا نماز کا مذاق بنائے یا نماز کو ہلکا جانے، اور اگر ایسا نہیں ہے اس نے نفسانی خواہش کی وجہ سے نماز کو یا سستی کی وجہ سے ترک کر دیا تو وہ اشد کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اتنا بڑا مجرم ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ وہ جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے، ایک طبقہ سقر ہوگا اور وہ ایسا ہوگا کہ جو انسان کی کھال کو جھلسا کے رکھ دے گا، اسے نہ زندہ چھوڑے گا نہ مرنے دے گا۔ قرآن فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ، تجھے کیا معلوم کہ وہ سقر کیا ہے، لا تبقی ولا تذر، فرمایا کہ نہ وہ باقی چھوڑے اور نہ وہ زندہ چھوڑے، اور لواحۃ للبشر، فرمایا کہ وہ انسان کی کھال کو جھلسا دینے والی آگ ہے۔ اس طبقہ سقر میں بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا اور جنتی لوگ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تم طبقہ سقر میں کیسے پہنچے؟ وہ جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ پھر فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، فرمایا کہ ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے نمازی لیکن بربادی ہے۔ وہ کون سے نمازی ہیں کہ جو کبھی دل کیا تو نماز پڑھ لی اور کبھی دل کیا تو نماز چھوڑ دی، اور سستی کا غلبہ ہوا تو نماز چھوڑ دی، فجر کی نماز چھوڑ دی، 4 نمازیں پڑھ لیں۔ ایسی بات نہیں ہے، اس میں انسان کی کوئی چوائس نہیں، انسان پر لازم ہے کہ 5 گانہ نماز روزانہ پڑھے اور آخری سانس تک پڑھے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تو اپنے رب کی عبادت کر اس وقت تک یہاں تک کہ تجھ پر یقین یعنی موت آ جائے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی حرمت کی وجہ بیان کی کہ شراب کیوں حرام کی گئی ہے، فرمایا کہ یہ جو شراب ہے
انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة، کہ شیطان چاہتا ہے تمہیں شراب کے ذریعے اللہ کے ذکر سے اور نماز سے غافل کر دے۔ تو نماز اتنی بڑی تو نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ادائیگی کے لیے شراب کو حرام فرما دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت پر یقین کا معیار بیان کیا، فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ سورۃ لقمان میں، ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، فرمایا وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہی لوگ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ یعنی آخرت پر یقین صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ عملی طور پر اسی بندے کا محکم یقین ہے کہ جو نماز کی ادائیگی کرتا ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے۔ آج کل آپ بہت سارے بڑے بڑے لوگ جو ممبر و محراب پر بیٹھتے ہیں اور وارثان ہیں، جناب سجادہ نشین ہیں، پیر ہیں، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ قطعاً پیر نہیں ہے۔ جو نماز نہ پڑھے وہ کسی صورت میں پیر نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام سے بڑا مرشد کون ہے؟ لیکن سرکار دو عالم علیہ السلام نے آخری وقت میں بھی آپ نے نماز نہیں ترک فرمائی، حتیٰ کہ آپ نے اپنے دو صحابہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور آپ کے قدم مبارک زمین سے لگ رہے تھے، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جا کر نماز ادا کی۔ اور آخری وصیتوں میں یہ وصیت شامل تھی الصلاۃ، فرمایا کہ نماز کی حفاظت کرنا۔ لہٰذا وہ قطعاً پیر نہیں ہے، وہ قطعاً عالم نہیں ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا۔ قیامت کے دن جو نماز ترک کرنے والے ہیں ان کو کہا جائے گا کہ تم سجدہ کرو، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، فرمایا جس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا، اس کو ظاہر کر دیا جائے گا اور لوگوں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا، لیکن وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ کیوں نہیں کر سکیں گے؟ قرآن فرماتا ہے وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، میں ان کو پہلے سجدوں کی طرف بلایا جاتا تھا، نماز کی طرف بلایا جاتا تھا، اور اس وقت یہ صحت مند تھے، توانا تھے، یہ اپنے مولا کی شکر گزاری کے لیے سجدہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس وقت میں سجدہ نہیں کیا، تو آج ان کو سجدے کی توفیق نہیں دی جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 12 انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، فرمایا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی اللہ کی مدد اور نصرت اور اس کی رحمت ہمارے ساتھ اس وقت تک ہے جب تک ہم نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پنجگانہ نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔